النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک قبل من نوری وقبل كل الاشیاء ونور نبیک كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باوضو ہو کر کے بیٹھے ہیں، خاموش ہو کر کے بیٹھے ہیں، یہ عام انسانوں کی محفل نہیں ہے، اس مدینے کے سلطان کی محفل ہے جس کا نام لینے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ اگر ان کی محفل میں یہ مت سوچنا کہ مصطفیٰ سماعت نہیں کر رہے، لوگ سوچتے ہیں صاحب نبی دیکھ تھوڑی نہیں دور ہے، اور جنت مومنین کا دیدار کر، مومنین کے دل میں تو حضور رہتے ہیں، دل میں حضور ہے، ایسے ذہن ہے، دور نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں ہاتھ اٹھاؤ، لہرو، تھوڑا یہ بولو، ایسے بولو، جھوم کر کے بولو، رو کر کے بولو، اس لیے کہ زور سے بولو۔ کیوں زور سے بولو صاحب؟ مدینے والے ہم سے دور ہیں کہ تو زور سے بولو۔ آقا کریم کے بارے میں رب قرآن میں کہتا ہے کہ محبوب میں نے تو تجھے مومن کی جان سے زیادہ قریب کر دیا ہے، النبی اولا کر دیا ہے۔ محترم حضرات، آقا کریم ہم کیسے بھی بولیں، خلوص دل سے بولیں، محبت کے ساتھ بولیں۔ محبت کے ساتھ جب بولیں گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، سرور آ جائے گا۔ محبت کے ساتھ، دور نہیں اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کو فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو لیٹ کے کہتے بولتے رہو ذرا، بولو ذرا سبحان اللہ، دل سے بولنا۔ کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور محترم حضرات کہتے ہیں کون کہتا ہے دور رہتے، دور و نزدیک کہ سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کہ سننے والے وہ کان، کہنے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات دور نہیں آتا ہے کریم، آپ کو سماعت کر رہے ہیں، کون اخلاص کے ساتھ بیٹھا ہے، کیسے دل سے بیٹھا ہے۔ اور جانتے ہیں جو انسان صحیح بیٹھ جائے کل میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ لہذا محبت کے ساتھ بیٹھے۔ میں نے آغاز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے حق بول لے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ راضی ہو نہ ہو مگر مجھے بولنا ہے شریعت کی روشنی میں، باقی اللہ کا کام عمل کرانا ہے، میرا کام بول دینا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن محبت کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ محبت کے ساتھ سنیں۔ محترم حضرات عاشق کہتا ہے، بالخصوص امام احمد رضا کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے۔ کب تک ڈالیں گے؟ آج تک نہیں، کل تک نہیں، پرسوں تک نہیں، کب تک؟ پوری زندگی نہیں۔ کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ کہاں تک ڈالیں گے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سناتے رہنا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے خطبے تو اللہ نے قصیدے تو قرآن میں پڑھے ہیں، ہم پڑھیں گے تو کیا بات ہے۔ لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہا کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو مگر چل کر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے ذکر کا دل انتظار کرتا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافع محشر، پر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ اور عاشق کہتا ہے، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دے، کون کہتا ہے، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، تختیے دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو، اور موت آ جائے، موت آ جائے، موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، ہر تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو۔ میں چاہوں گا آپ اسٹیج کے اوپر نہیں رہے، نعرہ آپ خود لگائے جب امید ہو، جب آپ کو لگے۔ لہذا کیا کہا ہے، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو، اور موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو۔ اور واقعی آپ کے پاس دل ہے نا، پتھر کا لوٹھا نہیں ہے تو تڑپ جائیں گے، ایمان میں تازگی آ جائے گی۔ بیمار مصطفیٰ ہو، دوا مانگ رہا ہو، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا
رہا ہو، بیمار مصطفیٰ ہو، دوا مانگ رہا ہو، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہو، اور زنجیر میں باندھ کر کے مجھے لے چلیے مدینہ، زنجیر میں باندھ کر کے، زنجیر میں باندھ کر کے مجھے لے چلیے مدینہ، میں مجرم ہوں، مدینے کی سزا مانگ رہا ہوں، میں مجرم ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب قدیر قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے صلاۃ و سلام ہو کس پر ہو؟ اور وہ لوگ جو زندگی اور موت کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، زندگی دینے والا رب ہے، موت دینے والا رب ہے، تمام چیزوں کو دینے والا رب ہے، لہذا یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اللہ جب چاہے گا موت آئے گی، جب پروردگار چاہے گا زندگی عطا فرمائے گا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کیسی ہے؟ لا ثابی ہے۔ محترم حضرات، آقا کریم دنیا پر رہے لیکن پیدا کب ہوئے؟ کنت خیر نبی و آدم بین الماء والطین۔ ایک جگہ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے ہر اشیاء سے پہلے کل الاشیاء نور نبیہ کا، آقا کریم کے نور کو پیدا کیا۔ جانتے محترم حضرات کیسے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ ایک بات کو کبھی مت بھولنا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ جانتے دن ہی ان پیر کا انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ حضرت آدم کی ولادت کا دن ہے۔ اللہ قرآن کا اللہ تک محبوب فرماتے ہیں الجمعۃ سید الایام، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے، اور لوگوں اس دن کی عزت کیا کرو، تکریم کیا کرو۔ آج ہم سے لوگ کہتے ہیں، اور صاحب ذرا جزاک اللہ بیٹے، محترم حضرات آج لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انگشت نمائی کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہو؟ عید تو دو ہی ہے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کون کہتا ہے دو ہی عید ہے؟ آپ بتائیے، جمعہ سال میں 52 ہوتے ہیں، اور سرکار کہتے ہیں مومن کے لیے جمعہ کا دن عید ہے، تو 52 عیدیں تو یہی ہو گئی۔ جو قرآن کی آیت کریمہ اٹھائیے، اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ اکرام کا کہنا ہے جب یہ آیت کریمہ محبوب پر نازل ہوئی، کس محبوب پر نازل ہوئی؟ ہائے اس سوڑے محبوب پر، آقا کریم جس کا لو لاجواب ہے، جس کا چلنا بے مثال ہے، جس کا بولنا بے مثال ہے، جس کا دیکھنا بے مثال ہے، جس کی محفل میں تم بیٹھے ہو نا، قسم خدا کہ ان کا احترام حضرت سری جبریل امین فرشتوں کا سردار بھی کیا کرتا ہے، نبیوں میں حضرت آدم شیش نو سب کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بے مثال بنایا، پیر کے دن انتخاب کیوں ہوا ہے؟ اللہ نے ان کا چلنا بے مثال بنایا، بولنا بے مثال بنایا، ان کی زلفوں کے سائے میں رہنا بے مثال ہے۔ آقا کریم کو زلفیں جس کی مل جائے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگیوں میں انقلاب کو پیدا فرما دیتا ہے۔ بے مثال مصطفیٰ کو پیدا کیا، ہماری تمہاری خوش نصیبی ہے۔ کہنے والوں کو جواب یہ ہے، کون کہتا ہے 4 عیدیں ہیں؟ میں تو کہتا ہوں عید ہے، مومن کے لیے ہم جمعہ عید ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے محبوب نے تجھ پر اپنا دین کو مکمل کر دیا ہے، مذہب کو مکمل کر دیا ہے، مذہب اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ تو جانتے صحابہ کہنے لگے یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہے۔ پوچھا کون کون سی عید ہے؟ کہا مینا کی عید عطا فرمائی، حضرت میدان عرفات کی عید عطا فرمائی۔ پتہ چلا 2 آیتیں ایک آیت نازل ہو تو اللہ نے 2 عیدیں عطا فرمائی۔ اب جمعہ بھی عید ہے اور یہ عید ہے، عید الاضحیٰ بھی عید ہے، تو یہ بھی تو عید شریعت سے جائز ہے، یہ بھی تو عید حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے۔ اب یہ کہنا بھیجا ہے کہ عید کا پتہ ہی نہیں چلتا، عید میلاد النبی مناتے کیوں ہو؟ پھر کہتے ہیں آپ مناتے کیوں ہو؟ آقا کریم کی وفات تو 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو ہم اس کو جواب یہ دیتے ہیں بھائی 8 ربیع الاول کو آقا کریم کی وفات ہوئی، یہ میلاد ہوئی ہے، تو میلاد منانا چاہتا ہے 8 کو منا لے، ہم 8 کو بھی تیار ہیں، لہذا غور و فکر تو کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول میں آقا کریم کی میلاد منانے کی وجہ کیا ہے؟ محترم حضرات لوگ گزر گئے گزر جاتے ہیں، میں کہنا چاہوں گا اب بتا پیارے، دنیا کے اندر رہنے کے بعد کیا وفات کے بعد یا زندگی میں کسی بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کی میلاد شریعت کے دائرے میں قرآن خوانی کرنا، میلاد مصطفیٰ کو سجانا کیا غلط ہے؟ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں وَإِنَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
علیکم. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. اے محبوب میں نے تجھے حرام چیزوں کی لسٹ عطا فرما. غور و فکر کرنا, اگر ذہن حاضر نہیں رکھا تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. جہاں سے بات کو شروع کیا ہے وہیں لا کر میں میلاد مصطفیٰ کو دو جملوں میں سمیٹ کر لے آؤں گا. ایک اخلاق پر, ایک دل پر. محترم حضرات, کیا پتا چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وہ ذرا بتاؤ تو صحیح, غور و فکر کرنے کی بات ہے. اللہ کہتا ہے محبوب میں نے تجھے دو چیزیں عطا فرمائی ہے. ایک سب سے پہلی چیز یہ عطا فرمائی ہے کہ میں نے تجھے جائز چیزوں کی لسٹیں عطا نہیں فرمائی ہے, حرام چیزوں کی لسٹ عطا فرما دی ہے. پتا چلا سب چیز جائز ہے, جو چیز حرام ہے نا وہ حرام ہے, باقی ہر چیز جائز ہے. اس اصول کے تحت پتا چلتا ہے اگر کوئی دلیل مانگتا ہے جشن عید میلاد النبی کی تو اس کا دلیل مانگنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, حرام و ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. یہ قرآن کا اصول پتا چلتا ہے, پیغمبر اسلام کی حدیث سے پتا چلتا ہے. یہ انسان کی فکر غلط ہے, یہ انسان کا تدبر غلط ہے, یہ انسان کی تدبیر غلط ہے کہ صاحب یہ کیجیے گا, ہم کو دلائل دیجیے گا, تو دلائل کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک آقا کریم کی بات ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, آؤ آپ چلیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اور جانتے ساتھ ہی کیا کہا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب تجھے میں نے کوثر عطا فرمایا. 6 چیزوں کے بارے میں بیان ہے, تجھے خیر کثیر عطا فرمائی, خیر علم عطا فرمایا, تجھے اور بھی بہت اشیاء کی چیزیں بتائی. مگر قل متاع دنیا قلیل, اے محبوب دنیا چھوٹی سی ہے, دنیا بڑی چیز کا نام نہیں ہے, دنیا مختصر سا سامان ہے. اب آپ ہی بتائیے گا پیارے, مصطفیٰ کی بات آئی تو خیر کثیر کی بات آ گئی, دنیا کی بات آئی تو چھوٹی سی دنیا کی بات آ گئی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں دنیا بہت کچھ ہے, جو قرآن کے اندر بھی دنیا کے لیے چیزیں چھوڑتے ہیں, دنیا کے لیے صورتوں کو تلاش کرتے ہیں, متلاشی ہے تو ان آیتوں کے جو آیتیں ان کی زندگی میں انقلاب کو پیدا فرما دے. میں کہتا ہوں قرآن کی ایک دو آیت کی بات کرتا ہے تو قرآن کو اٹھا تو لے, کسی بھی آیت کو پڑھ لے, اللہ تیرے ہر جائز مقصد کو پورا فرما دے گا. تو کتاب کو اٹھا کر کے دیکھ, اللہ نے بے مثال قرآن عطا فرمایا ہے. قرآن کے بعد چھانتے ہیں, متلاشی ہے تو قرآن کے, قرآن میں تلاش کرتے ہیں تو اپنے مقاصد, اپنی مفادی زندگی کے لیے قرآن کو تلاش کرتے ہیں. جب دنیا کی باری آتی ہے تو آخرت کو بھول جاتے ہیں. ہائے مسلمان نماز کو بھول جاتا ہے, مسلمان روزے کو بھول جاتا ہے, مسلمان زکات کو بھول جاتا ہے. یہ جلسے میں آنے والوں سے پوچھو کہ آپ نے نماز عشاء پڑھی ہے؟ نماز عشاء پڑھنے کے لیے تیار نہیں, نماز فجر مانے کے لیے تیار نہیں. کیا یہ درس مصطفیٰ ہے؟ کیا یہ درس حسین اعظم ہے؟ کیا یہ درس قرآن ہے کہ مصطفیٰ نے یہ پیغام کہی دیا ہے؟ آقا کریم تو فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, وہ لوگوں جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں وہ نماز پڑھا کر ہے. نماز ذمہ داری ہے آپ کی, نماز پڑھنا تمہارا کام ہے. میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے نماز سے. قرۃ عینی دریا رحمت کو نوازتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچانا چاہتا. ہر انسان چاہتا ہے ٹھنڈک پہنچ جائے, لیکن پھر بھی دوریاں بنائے ہوئے ہیں. میلاد مصطفیٰ میں اور کچھ نہیں سیکھتا. میں کہتا ہوں میلاد مصطفیٰ سے سیکھنا ہے تو دیکھ, اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو سجدے میں چلے گئے. دیکھنا ہے کربلا سے پیغام دیکھ, امام حسین نماز عصر کے لیے تلواروں کو نہ دیکھا, زمانے کے معیار کو نہ دیکھا, نماز عصر کا وقت آ گیا ہے تو سجدے کو سر میں رکھ دیا اور کہا تھا اللہ اکبر. دل کو مدینے کی طرف جھکا کر یہ عرض کیا تھا کہ حضور نے جب دیکھ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والے گوا لینا نماز میری گوا لینا. اخلاق دیکھیے, دل دیکھیے, سجدے دونوں. اور ان کے عاشقین کیا کرتے ہیں؟ دھوم دھڑاکے کرنے تیار ہے, مصطفیٰ کی آمد سے پیغام لینے کے لیے تیار نہیں. ارے لوگ بولتے ہیں آقا کریم کی محفل میں, مجھے حیرت ہوتی ہے. حالانکہ مصطفیٰ کا ذکر اگر پتھروں میں کیا جائے نا تو پتھر بھی خاموش ہو کر آقا کریم کا ذکر سننے لگے. مشکل تھے راستے, آسان ہو گئے. دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور رکھا میرے نبی نے جو دنیا پر قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور انسان بول رہا, عجیب بات ہے, پتھر خاموش. سرکش انسان یا سرکش جن نہیں سن رہا کسی کی, یا تو انسان سرکش نہیں سن رہا یا سرکش جن نہیں سن رہا. اچھا خامیاں دیکھیے, آپ اٹھا لیجئے تاریخ میں. میلاد مصطفیٰ سب سے بڑا پیغام یہ دیتی ہے کہ تم لوگ, تمہارا نبی پیدا ہوتے ہی سجدے کر رہا ہے, میرے غلاموں تم بھی سجدہ کرو. آقا سجدہ ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو سرکار فرماتے سجدہ کرنا یہ تیرا کام ہے, جنت دلانا اللہ کے لال کا کام ہے.
یہ ہے محترم حضرات صحیح پیغام، شریعت کا اصول اسے کہتے ہیں۔ اور ہمارے حالات دیکھیے، بچے ہمارے نمازوں سے دور ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے؟ میلاد میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ میم ہے نہیں؟ بتائیے، اللہ کے رسول کو اللہ نے پیدا کیا اپنی نور سے۔ غور کرنا، توجہ کی بات، مصلیحت کی باتیں چلنے لگی۔ اللہ نے پیدا کیا تو جانتے ہیں اپنے نور سے کیوں بنایا، اور کائنات کو نبی کے نور سے کیوں بنایا؟ بتائیے۔ اس لیے تو تاکہ محبوب تجھے میں نے اپنے نور سے بنایا۔ کس سے؟ بولو ذرا، بولو بڑا پیچھے سے بھی، اپنے نور سے بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ محبوب تجھ پر دنیا کا نہیں میرا احسان رہے۔ میں نے تجھے اپنے نور سے بنایا، کائنات کے نور سے نہیں، اپنے نور سے بنایا۔ اور محبوب کائنات کو تیرے نور سے بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب تجھے اپنے نور سے اس لیے بنایا تاکہ تجھ پر صرف میرا احسان رہے، اور کائنات کو تیرے نور سے اس لیے بنا دیا کائنات پر تیرا احسان رہے۔ میلاد پیدائش کا دن، ولادت کا دن پر بات چل رہی تھی۔ جمعہ کو آدم پیدا ہوئے۔ محترم حضرات مسلمانوں کی جانتے ہفتہ آتا ہے، سنیچر آتا ہے، یہاں یہودیوں نے عید منائی، اتوار میں عیسائیوں نے عید بنائی، منگل اللہ نے سخت چیزوں کو پیدا کیا، بدھ میں آسان چیزوں کو پیدا کیا، جمعرات میں بے شمار اشیاء کو پیدا کیا جس میں جان ہے۔ وہاں دن کون سا؟ پیر۔ اللہ نے پیر کے دن محبوب کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وقت کون سا ہے؟ سبحان اللہ۔ کون سا وقت ہے؟ رات کے دن ہے۔ مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے، شب گزرنے والی ہے، دن نکلنے والا ہے۔ محترم حضرات، سب سے بڑا پیغام آقا نے پیدا ہوا کہ نماز کا دیا، اور حسین نے آخری پیغام نماز کا دیا۔ لیکن اب میں اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، دل پر کے ہاتھ رکھ کر کے بتانا، ہے تم میں کوئی انسان جو نماز فجر میں اپنے بچوں کو اٹھاتا ہو؟ ہے کوئی ایسا انسان جو نماز فجر میں اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے؟ آنکھ نہیں کھلتی مولانا۔ کیوں؟ اپنا کام 3 بجے بھی یاد ہو تو 3 بجے رائٹ آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ کے گھر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ کیا وجہ ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے میرے بھائی۔ کیا اگر ہمارے دروازے پر کوئی پتہ چل جائے بندوق لے کر کے کھڑا ہے تو نیند آ جائے گی؟ تو اللہ کے خوف سے پھر نیند کیسے آ جاتی؟ کیا ٹھنڈا موسم اور گرمی کی شدت کی وجہ سے؟ نہیں پیارے، اپنے بچوں کو نمازیں کہاں سے سکھائیں گے؟ اسی لیے بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں۔ فاطمہ کو دیکھیے آپ، فاطمہ دودھ پلاتی ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، ابا کا ذکر ہے۔ حسین کو سنایا جا رہا ہے اخلاق رسول، حسین کو پلایا جا رہا ہے اخلاق مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کی ولادت کے چرچے حسین کے گھر میں۔ حالات کیا بن گئے تھے جانتے ہیں؟ جو کہو گے وہی بچوں کو آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے سب کچھ کھلایا پلایا، مگر اس میں میلاد مصطفیٰ، آقا کریم کے تفسیر کیے، مصطفیٰ کا ذکر کیا، نمازیں پڑھی، خود بھی پڑھی اور نمازوں کی تلقین کی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تلقین کرتے کیوں؟ اب تو بات اگر نماز کو جا بھی رہا ہے نا، کیا ہے محترم حضرات؟ اچھا، مجھے جانتے نہیں جانتے آپ لوگ؟ سب لوگ جانتے ہیں۔ تیسری چوتھی مرتبہ حاضری ہے میری، اللہ قبول فرمائے۔ تو میں تو نہ بھی بولوں تو بھی آپ سمجھ لو گے مجھے، مانا کہ میری زبان تھوڑی علیحدہ ہوگی، لیکن جاننے والوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی دستک دل والوں کے دروازے پر پہنچی جاتی ہے۔ اور میں جب بھی بولتا ہوں اپنے دم کے سہارے نہیں، مدینے کے سلطان کے کرم کے سہارے بولا کرتا ہوں۔ اس لیے کوشش کیا کرتا ہوں ہر جملہ قرآن و حدیث کے سمندر میں ملا ہوا ہونا چاہیے۔ اور میرا خود کا نظریہ یہ ہے، منبر پر بیٹھے تو مصطفیٰ کی شریعت کو پامال نہ ہونے دو، آقا نعمت کی بات پر عمل کرو۔
میں کہہ رہا تھا، سمجھانا چاہ رہا تھا، بچوں کو کیوں نہیں اٹھتے نہیں یہ بچے؟ کیا 7 بجے اسکول کے لیے نہیں اٹھا دیتے اپنے بچوں کو؟ بڑا بچہ ہے تو 7 بجے اٹھا کر کے چھوڑنے جا رہے ہیں، اس کی آنکھ کیوں کھل گئی؟ تھوڑی پہلے اور اٹھا دیتے۔ 7 بجے رائٹ اس لیے کھول اٹھا رہے ہو کیونکہ وہ دنیا بنانی ہے، دنیا کامیاب کرنی ہے، تو آخرت کی فکر کہاں ہے؟ پھر کیسی کامیابی، پھر کیسی ترقی؟ غور ہے آپ کی بات؟ ذہن تک بات پہنچ رہی ہے؟ یہ حالات امت کے ہیں، اور نمازی حضرات بھی فائدہ ہوتا رہے گا تو نماز پڑھتا رہے گا۔ جہاں فائدہ نہیں ہوا، کوئی برائی آ گئی تو نمازیں پڑھے گا، اور جہاں برائی ہی رہی تو نمازیں چھوڑ دے گا۔ نماز اکثر مقصد کے لیے نہیں ہوتی ہے، نماز تو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ بتائیے نماز چھوڑ کر کوئی عمل قبول ہے؟ اچھا میں پیغام سنا دوں، تمہیں لگے گا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ سیدنا غوث، ان سے بڑا پیر تو نہیں ہے کوئی، ان سے بڑا مرشد تو نہیں ہے نا کوئی۔ کتاب لکھ لو آپ، غنیۃ الطالبین۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ نہ حسین والوں کا ہے، نہ حضرت علی والوں کا ہے، نہ اصحاب رسول کا ہے، نہ علی و صحابی، ان کے راستے سے انحراف ہے۔ بتائیے آپ یہ رستہ کس کا ہے؟ غوث اعظم ہی فرماتے ہیں نا، ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اگر تم نے ضروریات دین کو چھوڑا اور غیر ضروری باتوں میں کروڑ سال تک بھی لگے رہے تو مباح چیزوں کا ثواب یا مستحب چیزوں کا ثواب جب تک نہیں ملے گا جب تک تمہارے ذمے اللہ کا قرض باقی ہے۔ تو یہاں سے کیا پیغام لے کر جانا ہے؟ نماز کا پیغام لے کر جانا ہے، روزے کا، اسے سمجھ لیجئے ضروریات دین کا۔ قرآن میں ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ انسان کا المیہ جو ہے نا فاسقوں کے طریقے پر ہے، منافق اعتقادی کے طریقے پر ہے، کافر و مشرکوں کے طریقے پر ہے۔ ضمیر کو پکڑو اور پوچھو، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ بتا تو نے آج کا محاسبہ کیا کیا ہے، زندگی سے سیکھا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں سیکھا۔ دنیا کی پریشانی لگتی برابر آ جا تو اپنے بچے کی آنکھ کھلنے کا انتظار کر رہا ہے، پھر جہنم کا خوف کہاں؟ ایک نماز جس نے جان بوجھ کر کے چھوڑی 2 کروڑ 88 لاکھ سال جہنم میں اس کو جلنا پڑے گا۔ بتائیے مجھے کتنے؟ اور جہنم کون سی؟ کون سی جہنم؟ سنا پھر یہ آگ کہاں سے آئی، جہنم سے کیسے آئی؟ آدم کی توبہ جب قبول ہوئی نا تو ضرورت پڑی کچھ کھانا بنانے کی، اس سے پہلے بھی کھانا کھایا لیکن بنانے کی حاجت ایسی نہیں پڑی۔ جب توبہ قبول ہوئی جبریل کو بلایا، کہا مجھے آگ کی ضرورت ہے، گئے آگ لینے، تو دروغہ جہنم مالک نے کہا کتنی آگ دے دوں؟ کہا گیہوں کے دانے سے کچھ سوا۔ توجہ ہے، جملہ دیکھیے جملہ، کہا پانی اگر ہم نے اتنی آگ تمہیں دے دی اور زمین پر لے گئے تو یہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا۔ یہ جہنم ہے میرے پیارے، آگ جل جائے، دنیا کی آگ میں بچہ جل جائے تو پریشان، مصطفیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ارے وہ آقا معراج میں گئے تو تمہیں نہ بھولے، رب نے 70 مرتبہ کہا چاہتا کیا ہے بتا، چاہتا کیا ہے بتا، تو 70 مرتبہ میں کہا اے اللہ اپنی امتیوں کو چاہتا ہوں۔ ہم بھول گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے دعا کر دی، خوش ہو گئی، گر گئی۔ کہا دعا اچھی لگی؟ کہا دعا اچھی لگی۔ کیا دعا تھی؟ کہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اللہ۔ عائشہ کے دعا اچھی لگی؟ کہا ہاں۔ تو کہتی ہیں اے محبوب اپنی امتیوں کے لیے بھی کرو۔ تو اسلام کی شہزادیوں سنو، نبی دعا کرتے ہیں اللہ میری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا سمجھے آپ؟ صرف لٹا بازی کرنا یہ اسلام نہیں ہے، صرف دھمکتے اور ناچنا اور صرف محفل ایک دن سجا کر ذکر اللہ سمجھ لینا سب کچھ یہ کافی نہیں ہے۔ نمازوں کی پوچھ ہوگی، انکوائری ہوگی، اور یہ میں نہیں کہتا، وہ قرآن کہتا ہے جس کے بارے میں سرکار کہتے ہیں اے محبوب میں نے تجھے عظمت والی کتاب دی، برکت والی کتاب دی، لاجواب کتاب دی، بے مثال کتاب دی، صحیفے دیے، کتابیں دی ہے، توریت بھی دی ہے، زبور بھی دی ہے، انجیل بھی دی ہے، مگر محبوب میں نے تجھے قرآن دیا، وہ قرآن دیا جب تک رحمان رہے گا تجھ میں نازل ہونے والا کون ہے؟
لہذا عظمت کو سمجھے کہاں؟ قرآن پاک کے اندر جگہ بہ جگہ سمجھایا گیا، بتایا گیا، ہر چیز کے بارے میں فکر دی گئی۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ مصطفیٰ اخلاق ہے اور دل امام حسین، اور دونوں کے اس بیچ میں بات چل رہی ہے۔ اخلاق نے سجدہ کیا اور دل نے بھی کربلا میں سجدہ کیا، ابتدا میں بھی سجدہ کیا، انتہا میں بھی سجدہ کیا۔ اب ہمارے سجدوں کو اٹھا لیجیے، ہمارے سجدوں کا آپ اٹھائیے اور پتہ لگائیں گے کتنے سجدے کرتے ہیں۔ اس قوم کو جو پریشانی ہے نا، دو چیزوں سے بہت ہے۔ ایک تو رسمی باتوں سے، رسمی باتیں تو کرتے ہیں، ایک دل اور زبان کا ملنا جانا، زبان پر کچھ ہے دل پر کچھ ہے، یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جب تک زبان اور دل ملے گا نہیں، مقبول بندہ بنے گا نہیں۔ زبان پہ جھوٹ ہے، زبان پہ اللہ سے ڈرتا ہوں دل میں خوف نہیں، زبان پہ نمازیں پڑھنی چاہیے دل سے پڑھتا نہیں، زبان پہ روزہ رکھنا چاہیے دل مانتا ہی نہیں۔ دل اور زبان میں رابطہ ایک نہیں ہے، کانٹیکٹ ایک نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ناقص سے مکمل کہاں ہے، دنیا کو لے کر کے گھومتا ہے۔ اب مجھے پیارے تو بتا، کیا تیرے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے؟ کیا دنیا میں آنے کے بعد کیا پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کو تیرے لیے نہیں گزارا؟ مصطفیٰ نے پیغام نہیں دیا ہے، آقا نعمت نے بتایا نہیں ہے، مصطفیٰ نے جتایا نہیں ہے، زندگی کے بہاریں تجھے دیے ہیں، زندگی کے طریقے تجھے دیے، سلیقے تجھے دیے ہیں، طریقے تجھے دیے ہیں، ہر ایک پیغام تو دیا ہے۔ اب مجھے بتا اس پیغام سے تو نے سیکھا کیا ہے؟ تیری زبان کچھ کہتی ہے، تیرا دل کچھ کہتا ہے۔ زبان کہتی ہے حج کر لے، دل حج کرنے تیار نہیں ہے، دولت ہے تو بہانے تلاش کرتا ہے، مجھے بچوں کی تلاش کر دی ہے، مجھے بچوں کی شادی کرنی ہے پھر حج کروں گا، کیوں کب کرے گا شادی؟ اگلے سال کروں گا، کیوں رب پر بھروسہ نہیں ہے، ابھی پیسہ ہے تو حج کر کیوں نہیں لیتا ہے؟ اس لیے کہ زبان دل کا رابطہ ایک نہیں ہے۔ جب تک یہ ایک نہ ہوگا انسان کامیاب نہ ہوگا، اور انسان کامیابی چاہتا ہے، بچوں کی وفاداری چاہتا ہے، بچوں کی زندگی میں انقلاب چاہتا ہے، تو کوشش کر جو دل کہے وہ زبان کہے، جو زبان کہے وہ دل کہے۔ صرف تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لہذا آپ اٹھائیے تاریخ۔ امام حسین نے کس چیز کو ٹھوکر ماری؟ تخت و تاج کو ٹھوکر ماری۔ کیا چیز کو اپنا لیا؟ ضروریات دین کو اپنا لیا۔ اب یزید کے پاس چلو، یزید نے کیا پایا؟ دونوں کو حکومت کو پالی تھی، 14 بیٹے ہوتے ہوئے ایک بیٹا نیک تھا، اس کو حکومت دی تو اس نے کیا کہا؟ مجھے حکومت نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ حکومت امام حسین نبی اللہ تعالیٰ کے خون سے سنی ہوئی ہے۔ اب بتائیے پیارے، حکومتوں کو انہوں نے ٹھوکر مار دیا، انہوں نے کیا چیز کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی چلے گئے، جانے کے بعد پہنچتے کسی نے کہا سلمان اب بتاؤ تو صحیح کیسے آ گئے؟ میں یہاں پیغام دینا آیا ہوں۔ کیا پیغام؟ کہا حضور کو مانو، آقا کریم نے مجھے بھیجا۔ مصطفیٰ کا طریقہ رہا ہے، سرکار گورنر بنا کر کے بھیجتے تھے، بات نہیں ہے، سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے۔ کیا کہا بتائیے؟ تو کہتے ہیں آقا کریم شملہ نکالتے تھے، اپنا شملہ سرکار پیچھے ڈالتے ہیں اور جسے گورنر بناتے ہیں اس کا شملہ دل پر رکھتے ہیں۔ سلمان فارسی پہنچ گئے اور پہنچ کر دسترخوان لگا دیا، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کامیاب ہو جاؤ گے؟ یہاں تو سنت نہیں، پوری کی پوری نمازیں کھا گئے ہم۔ ایک بات یاد رکھنا، گناہ معاف ہو سکتا ہے، نمازیں چھوڑنا ایسا گناہ ہے کہ معافی مانگ کر بھی ذمہ باقی رہتی ہے، چاہے قضا پڑھنی پڑے، نماز ایسا گناہ۔ کیا کہا؟ سلمان فارسی کہتے ہیں دسترخوان پہ کھانا گر گیا، اٹھا کر کے کھانے لگے۔ کہا گورنر ہو، یہاں بڑے بڑے تاجدار لوگ ہیں، آپ کھانا نیچے کا کھا رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے خاموش ہو جائے، یہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہے کیا؟ بتا ایسا کرنا شریعت میں منع ہے کیا؟ نہیں منع تو نہیں ہے، تو کیا ان بے وقوفوں کے چکر میں مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کامیابی کی دلیل تو سنت مصطفیٰ پر عمل ہے۔ اور یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، یزید کے بیٹے نے کیا کہا؟ مجھے نہیں چاہیے حکومت ایسی۔ کیا کہا پھر؟ محبت کے ساتھ سنو، میں ترنم میں بتاتا ہوں کیا کہا تھا۔ کہا اس نے محبت سے کہیے سبحان اللہ، یا حسین میں تخت تاج درہم دینار چھوڑ دوں، دینار چھوڑ دوں۔ میں تخت تاج درہم و دینار چھوڑ دوں، میں تخت تاج درہم دینار چھوڑ دوں، دینار چھوڑ دوں۔ میں تخت تاج درہم دینار چھوڑ دوں، دینار چھوڑ دوں، ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں، سرکار چھوڑ
न सुन्नत सरकार छोड़ दो, सरकार छोड़ दो। और क्या कहा यजीद के बेटे ने कहा कि दुनिया के बेवकूफों के चक्कर में दोस्तों, यानी बाप भाई इन तमाम लोगों के कहने से दुनिया के बेवकूफों के चक्कर में दोस्तों, चक्कर में दोस्तों, दुनिया के बेवकूफों के चक्कर में दोस्तों, चक्कर में दोस्तों, मुमकिन नहीं मैं दामन सरकार छोड़ दूं, दामन सरकार छोड़ दूं। क्या था? मुझे सरकार के दामन के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और हश्र में मुस्तफा से कहेगा मेरा खुदा, कहेगा मेरा खुदा, हश्र में मुस्तफा से कहेगा मेरा खुदा, कहेगा मेरा खुदा, तुम जितने कहो उतने गुनाहगार छोड़ दो, गुनाहगार छोड़ दो। क्या पैगाम दिया? सुन्नत मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ सकते, पैगाम रिसालत को नहीं छोड़ सकते। ये तमाम पैगामों पर अमल करेंगे, हम अपनी ज़बान को और दिल को एक बनाने की कोशिश करेंगे। दुनिया में रहने के बाद सब अशिया को तर्क कर देंगे, मिलाद मुस्तफ़ा की वजह से कायनात को तर्क कर देंगे, आक़ाए नेमत की बात को कबूल करेंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत को छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? सरकार मदीना साहब कल्ब सीना की गुफ्तगू पर ईमान लाए हैं। आक़ाए कहने से खुदा को माना, मुस्तफ़ा के कहने से जन्नत जहन्नम को माना है। अब बताइए हम अलैहिदी कैसे इख्तियार कर लें, सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़कर कामयाबी कैसे हासिल कर लें? अगर हो सकेगा हमारे बच्चे हम कामयाब भी हो गए तो कामयाब हो नहीं सकते, इसलिए कि ज़रूरियात दीन को छोड़कर अगर कोई कामयाब हो गया तो आखिरत उसकी तबाह हो जाएगी। और आखिरत के मुकाबले दुनिया है। जहाँ तक लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी है, तो सुनो प्यारे, तुमने जिंदगी को भी जाना नहीं, मुस्तफ़ा की शरीयत को पहचाना नहीं, जमाने के आम को पैगाम को जाना नहीं, तुमने उसूल तहत को जाना नहीं है, शरीयत के दायरे में आए नहीं है, सिराज अक्ल को पहचाना नहीं है, सिराज मुनीरा को जाना नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत को रब ने कहा है तो उनकी कब्र कहने को तुमने अहकाम को माना नहीं। मुस्तफ़ा ने क्या क्या करा है उस चीज को भूल गए हैं, इसलिए ऐसी जिंदगी को गुजार रहे हैं। रात सवाल दुनिया का तो मैं कहता हूँ प्यारे, तुझसे कौन कहता है कि ये दुनिया बड़ी है? कहता हूँ इसलिए जमाने वाले कहते हैं दुनिया बड़ी है, मैं कहता हूँ बता इस जमाने को किसने कह दिया कि ये दुनिया बड़ी है? जहाँ तक सवाल दुनिया का है तो किसने कह दिया तुझसे कि ये दुनिया बड़ी है? कौन कहता है ये दुनिया बड़ी है? ये दुनिया मेरे नबी के कदमों में पड़ी है। नारे तकबीर। अब बताइए दो चीजें हो गई, अब आगे चलिए। मेरे सरकार फरमाते हैं हज़रत उमर फारूक से मर्दी है, बच्चों रखे बात, एक हंगामा महशर हो तो भूलो उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मेरे भाई क्या कहा जा रहा है? उमर कहते हैं जो दुनिया पर गुनाह करता है, जरूरी चीजों को छोड़कर गैर जरूरी को अपनाता है, तो कब्र में आक़ाए करीम तकलीफ महसूस करते, असियत महसूस। जिस कौम का नबी कब्र में तकलीफ में हो वो कौम उरूज पा सकती है, वो कौन तरक्की कर सकती है, वो कौन रिफात पा सकती है, वो कौन अजमत पा सकती है? जिस कौम का नबी अजियत महसूस करे, क्या वो कौम तरक्की और बहाली पालेगी? क्या दवाम मिल जाएगा? क्या सुर्ख रोटियां मिल जाएंगी? हरगिज़ नहीं मिल सकती। अच्छा मुसलमानों का हाल बताइए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे। ए अल्लाह के रसूल, हम जो जबान से कह रहे हैं दिल में वही है नहीं है? तो उसके बारे में सुने। और कैसे होंगे ऐसा? तो सुने। ईसा बस्ती से गुजरे तो अल्लाह ने पूरी बस्ती को गरक कर दिया, औंधे मुंह मार दिया। पूरी की पूरी बस्तियां मारी जाती थी। लोग सोचते हैं आज अजाब नहीं आएगा। हाँ, आज अजाब मदीने के सुल्तान की वजह से नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, आपका मजमा ऐसा लगता है जैसे मरकज दीन बना हुआ हो। अमल भी करें मगर अमल रह चुका है। कहा जाता है नहीं, आज अजाब तो नहीं आएगा, मगर इज्तमाई अजाब नहीं आएगा, इनफरादी अजाब आ सकता है। इसीलिए अजाब आने की सबसे कड़ी ये है, पहली वजह समझने की, इंसान का दिल बेकरार हो जाएगा।
سکینہ کو اللہ دور فرما دے گا، اطمینان کو دور فرما دے گا۔ دولت ملنا نہ ملنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، اطمینان کا ملنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا اے اللہ یہ کیسے مار دیے تو نے؟ آواز قدرت آتی ہے عیسیٰ رات رک اور انہی سے پوچھنا یہی بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ رات روکے تو پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی یہ عذاب کیسا آیا؟ اللہ نے پوری بستی کو غرق کر دیا۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی۔ عیسیٰ روح اللہ علی نبینا کے کہنے پر ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر ہمیں اللہ نے 2 چیزوں کی وجہ سے مارا ہے۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ 2۔ کتنی چیزیں؟ سنیں کون کون سی؟ پہلی چیز یہ ہے ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے، دنیا کی محبت میں، آخرت کو ہم نے نہیں مانا۔ اور انسان کہتا ہے یہ زبان سے، حقیقت میں تو اس نے دنیا کے مقابل میں خدا کو بھی نہیں جانا۔ تو کہ کیسے؟ ایسے ہی ہے کہ شریعت کے اصول کو چھوڑ دینا اور غیر ضروری چیزوں کو اپنا لینا، یہی تو ہے نا، اس سے ہی پتہ چلتا ہے۔ زبان کچھ دل کچھ، یہی تو وجہ ہے۔ کہا دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں رہا، ہم بھول گئے کچھ کرنا بھی ہے۔ آج مسلمان کے حال دیکھیے، دنیا سے کتنی محبت۔ سرکار کہتے ہیں کمبخت ہے وہ انسان جو دوسروں کو کامیاب بنانے کے بعد خود آخرت خراب کر لیتا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو کامیاب کر دیتے ہیں اور قبر میں خود جا کے اس کے حساب میں لگے رہتے ہیں۔ بات میری سمجھ رہے ہو؟ میں کوئی تقریر نہیں، درد دل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا ہے؟ بدبخت ہے وہ ماں باپ جو بچوں کو تو کامیاب کر دیا اور خود آخرت تباہ، قبر میں حساب میں لگے۔ کہا حضور دنیا تو سب کچھ ہے نا؟ کہا دنیا تو دنیا کے کتے مانگتے ہیں۔ یہ میرا جملہ نہیں، قلب جملہ ہے نا، قلب کا، کتے کو کہا جاتا ہے۔ کہا دنیا تو دنیا کے کتے مانگتے ہیں، مومن کی حقیقی زندگی تو آخرت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کامیاب آپ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ کہا تم کامیاب نہیں ہو۔ کہا ہمیں تو لگتا ہے ہم ذلیل پریشان ہیں۔ کہا نہیں، ہو سکتا ہے تم امتحان میں ہو اور کافر کو اللہ نے جھوٹ دے دی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں قد افلح المؤمنین کے مطابق کامیابی اور عظمتوں سے ہموار کرنا چاہتا ہے۔ کیا دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے مسلمان؟ اب مجھے بتا تو کیا دنیا کی محبت میں غرق ہوا؟ زمین کو جھنجوڑیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں نا؟ کتنی کرتے ہیں؟ ایک مسلمان دنیا کی محبت میں غرق کیسے ہوا؟ انسان دنیا کی محبت دیکھیے، دنیا کی محبت میں نمازوں کو چھوڑتا ہے، دنیا کی محبت میں زکوٰۃ کو چھوڑتا ہے، دنیا کی محبت میں علماء کی محفل ایسے ایسے برگزیدہ علماء سے دوری بناتا ہے، صحیح مسئلہ پیش نہیں کرتا، اپنی عقل سے مسئلہ پیش کر دیتا ہے۔ علم پیارے یاد رکھنا، علم تجربوں سے نہیں آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ سوچتے ہیں ہم تو بزرگ سب جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ ابھی بھی 99% اس ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز کا پتہ نہیں ہے، جنہیں لفظ التحیات کا پتہ نہیں ہے، جنہیں سمیع اللہ کے عقائد کا پتہ نہیں ہے، جنہیں نمازوں کی اصل وجہ کا پتہ نہیں ہے، جنہیں قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہے۔ پوچھ لو چاہے اٹھ کر کے، نیت کتنے لوگ بتا دیں گے۔ پوچھو ان سے غیر موقعہ سنت موقعہ کا مسئلہ، پوچھو ان سے نماز فرض کا مسئلہ، پوچھو ان سے نماز نفل کا طریقہ، پوچھئے گا ایسے لوگ زیادہ تر مل جائیں گے۔ کیوں نہیں سیکھتے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت میں وہ بھول گئے، دل پر دنیا کی محبت آ گئی غالب، اب دل کالا ہو چکا ہے، اچھی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، برائیوں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے کبھی یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے، علماء کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہی تو دنیا کی محبت ہے پیارے، یہی تو دنیا کی محبت تمہیں اخروی زندگی سے دور کر رہی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹھنڈے موسم اور گرمی کے موسم میں استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور بات کی جائے تو نیتا کی کرے گا، بات کی جائے تو بڑے لیول کی کرے گا، بات کی جائے تو زمانے کے اصول کی کرے گا، بات کی جائے تو زمانے کے افراد کی کرے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ اکبر سلطانی واغنی سلطان، قرآن مقدس میں پروردگار کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ فِی جَنَّةٍ عَالِیَةٍ قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ۔
ایک اور مقام پر میرا رب کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ انسان تو کہے گا آخرت میں کہ تمام دنیا کو میں نے پا لیا، تو نے تو کچھ بھی نہیں پایا ہے، تو نے تو بچوں کو نافرمان بنا دیا، تو مر جاتا شاید وقال ابوہما صالحا، تیرے بچوں کی وجہ سے تیری مغفرت ہو جاتی، مگر تو نے تو بچوں کو دجال بنا دیا، تو نے بچوں کو دیوس بنا دیا ہے، تو نے بچوں کو گناہگار بنا دیا ہے، نمازیں چھڑوا کر ان کا خیال کرتے کرتے تو نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا ہے۔ اے انسان پھر چاہتا ہے تجھے جنت میں اعلیٰ مقام مل جا، نہیں مل سکتا ہے۔ مصطفیٰ کے فرامین کو چھوڑ کر، آقا نعمت کے فرامین کو ترک کر کے تجھے انقلاب کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں انقلاب چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، زندگی میں معیار چاہتا ہے، تو معیار کہیں وہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہاں ہے تو کہتے ہیں نہ دولت سے، نہ ثروت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، خدا کو یاد کرنا۔ تب بھی گناہگار ہو جائے گی، اور جب گناہگار ہوگی نا تو اللہ انہیں دو عذاب میں ملبس فرمائے گا۔ کیا کیا کہا؟ ایک تو جوانوں کی میتیں نکلنے لگیں گی، کیا جوان زیادہ تر کثرت سے مریں گے، اور دوسری قبرستان میں لوگ ہلے کاٹیں گے، ہنسیں گے، کہہ لگائیں گے، اور مسجدوں میں اپنی چلائیں گے۔ بس سمجھ جانا وہ زمانہ آ گیا کہ میرے فرمان کے دامن کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے اور اپنی زندگی کو اثر سے، اور حضور کیا کہا؟ رقص کو پسند کیا جائے گا، سرور کو پسند کیا جائے گا، اور ڈھول تماشے کے ساتھ ساتھ وہ محفلیں جو گانے باجے، جو گانے ہیرو ہیرون گاتے ہیں نا، ان گانوں کو پسند کیا جائے گا، اور تمام اشیاء کو چھوڑ دیا جائے گا، اور زندگی میں سوچیں گے انقلاب، بس آخری زمانہ آ گیا، سمجھ جائیں آخری زمانہ آ چکا ہے۔ اب محترم حضرات کا دنیا، ایک تو ہم دنیا کی محبت میں غرق ہوئے، اور دوسری چیز یہ چیز ہمارے اندر ہے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ کہا ہم لوگ نا، دوسری یہ ہے کہ ہم نے اپنا پیشوا دنیا داروں کو بنا لیا، نہیں بنایا۔ پیشوا مطلب صحیح پیشواؤں کو چھوڑ دیا، بس جو چیز سمجھ میں بھی نہیں آتی نا اس چیز کا لذت محسوس کر رہے، جو چیز نصیحت کی اس کا دامن چھوڑ دیا۔ اب نہیں، اب لذتوں کو، سرور کو پسند کیا جائے گا۔ کہا گیا پھر نہیں سمجھا اور کھولتا ہوں گا۔ مجھے بتائیے ممبئی کے لوفر لفنگے ہیرو ہیروئن، وہ کیا لگتا ہے وہ صحیح پیشوا ہے؟ وہ پیشوا ہمارا کیا وہ نچنگے ناچنگے نہیں ہیں؟ ارے ہیں بھی ناچتے ہیں، وہاں بھی ناچ رہے ہیں، اور ان کی عزت کیا حال ہے عظمت کا؟ ان نے پینٹ ایسی پہنی تو صاحب ایسی پہنے گا، پھٹ رہی ہے تو پھٹے ہوئے کپڑے پہنے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں میں، سرکار کیا کہتے ہیں؟ دنیا داروں کو پیشوا بنا لیں گے۔ پھٹ رہے، عجیب زمانہ آ گیا۔ کچھ سال پہلے بزرگوں سے پوچھو، میرے ماں باپ قربان عاشقان مصطفیٰ پر پوچھیں، کچھ سال پہلے پھٹے ہوئے کپڑے غریبوں کو نہیں دیے جاتے تھے، اور آج پیسے دے دے کے خرید کر کہتا ہے فلاں انسان نے، فلاں ایکٹرز کی ٹکٹس نے پہنے۔ پہلے زمانے میں کپڑے نہیں تھے تب بھی پیون لگا کے پہنتے تھے، اور آج نئے کپڑوں کو پھاڑ کے پہن رہا۔ یہ ہے پیشوا بنانا۔ کبھی سوچا ہے کہ مصطفیٰ رومال ایسا باندھتے تھے، آقا رومال ایسے ڈالتے تھے، مصطفیٰ حضرت علی جبہ پہنتے تھے؟ کبھی سوچا نہیں؟ سوچا کیوں؟ پیشوا تو دنیا دار بنا دیے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ لکھ کے بتائیے سبحان اللہ کہہ کے بتائیے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا کر بتا نہ آ رہی ہے لوگوں کو؟ سمجھ میں آ جائے گی، دماغ لگاؤ تھوڑا، تم باتیں کرتے ہو اس لیے سمجھ میں نہ آ رہی تمہارے۔ میں قریب آ جاؤ، قریب، ارے بھائی قریب جو بلا رہا ہوں چندے کے لیے نہیں بلا رہا، آپ کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بلا رہا ہوں۔ دنیا یہ مسلمان کا حال ہے، نیت دیکھی جائے تو ذرا سی چیز پہ پھسل رہی ہے۔ مسجدوں کے لوگ سلامت نہیں، مسجدوں میں تمہارے حق مجھے پتہ نہیں، لیکن ایسی نہ جانے کتنی مسجدیں ہیں جہاں کے لوٹے سلامت نہیں۔ یہ قوم ترقی کرے گی؟ ارے قوم مسلم تو وہ تھی کہ اگر کسی کو 10 درہم سے کم مل جائے تو 6 مہینے ڈھونڈتے تھے، اور 10 درہم سے زیادہ مل جائے تو 1 سال تلاش کرتے تھے۔ یہ قوم تھی۔ یہ کہاں ہے طریقہ؟ کہاں ہے مصطفیٰ والا طریقہ؟ میلاد منا کر جنتی بنو گے؟ کیا نمازیں چھوڑ کر جنتی؟ کیا یہ رکن کہاں؟ پوچھو علماء سے، پوچھو حضرت علامہ قاری عمران صاحب سے۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں میری پکڑ کریں، کتابوں کی روشنی میں اگر نہیں بول رہا، ہزاروں کتابوں کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں، آج کی نہیں، دور نبی کی کتابیں پیش کر سکتا ہوں، قرآن سے حوالہ پیش کر سکتا ہوں۔ آپ کیا سمجھے؟ ایک تو وہ دنیا کی محبت میں غرق ہوئے، اور دوسری ہم نے پیشوا غیر لوگوں کو بنایا۔ اچھا پیشوا کبھی سوچا ہے امام صاحب کی ایسی داڑھی میں بھی بناؤں؟ نہیں۔
یہ ہے صحیح پیشوا، اور وہ پیشوا ہیروئنوں کے طریقے پر، یہ غلط پیشوا ہے۔ اسی وجہ سے وہاں دل لگ رہا ہے۔ سرکار کیا کہتے ہیں؟ 2 وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عذاب پا۔ اب امت مسلمہ کے حالات دیکھیے، عذاب کو پسند کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے قوم؟ اور پریشان کتنی ہے؟ بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان۔ کوئی بیٹا رہے مصطفیٰ آ گئے، کائنات کو عروج مل گیا، کیا بات کر رہے ہو؟ پریشان ہونے کی بات کر رہے ہو؟ ارے میرا آقا آیا نا، پہلے زمانے میں مسجدیں نہیں ہوتی تھی، رب سے عرض کیا پروردگار میری امت پریشان رہے گی، رب نے کہا ایسا ہے تو جب تیرے پیدا ہونے کے تحفے میں سارا جہاں مسجد بنا دیا۔ سارا جہاں مسجد ہو کر نماز کا پتہ نہیں، اونچی اونچی مسجدیں ہو کر نماز کا پتہ نہیں، 5 ٹائم اللہ کا بندہ اللہ کے گھر سے بلا رہا ہے، اللہ اکبر بتا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کیا یقین نہیں کامیابی پر کہ اللہ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ مسجد میں دیکھا ہوا کر؟ سب سے اچھا لڑکا مسجد میں ملے گا، نمازی دیکھیے، زکات والا دکھے گا مسجد میں، لیکن نہیں، کہاں تلاش کرے گا کس کی پراپرٹی زیادہ ہے؟ اور یا نہیں الٹا؟ یہ شریعت ہے، یہ مصطفیٰ نے کہیں پیغام دیا تمہیں اللہ کے۔ اور لڑکی کو بھی کیا دیکھے گا؟ اونچی، لمالیہ لدینیہ لحسنیہ لنسبیہ، دیندار کو تو سرکار نے کہا۔ یہ کہاں سے؟ یہ تو نچنیوں نے کہا، ممبئی کے گانا گانے والوں نے، ان کے طریقے پر کیوں چل رہے؟ جو چیز سمجھ میں نہ آتی وہ سمجھ کودتے ہیں اس پر، اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہذا میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو سدھار لے۔ یہ ہمارے نازک سے جسم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے خوف سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں بتا رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام جب آگ لینے گئے نا جہنم کی، تو دروغہ جہنم نے کیا کہا تھا کہ ایک گیہوں کے دانے سے زیادہ دے دی نا تو تمام آسمان ٹوٹ کر کے گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ کہا تھوڑی کم دے دو، تو کہا تھوڑی کم لے گئی نا تو آسمان تو باقی رہ جائے گا لیکن برسا پانی نہیں برسا پائے گا، زمین کبھی فصل نہیں اگا پائے گی۔ کہا اور کم دے دو، کہا کم لے کر تو جا رہے ہو، ترقی برابر آگ تو دے دی ہے لیکن آنے کے بعد اللہ کی رحمت کے پانی سے دھو لیا، زمین پا کر پہاڑ میں مار دی۔ جانتے جب سے لے کر آج تک لوہے اور پتھر میں آگ نکل رہی ہے۔ کہاں سے آئی لوگ؟ یہ سائیکولوجی، یہ بایولوجی کے پڑھنے والے، ایک ٹیکنالوجی کے ایجاد شدہ، مجھے بتاؤ کہاں سے آیا؟ لوگ آج دعوت دے رہے ہیں جو سن 1900 میں خبریں آئیں، اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں خبریں دے دی۔ پڑھ تو صحیح قرآن کو، میں کہتا ہوں سب بنو، ضرورت ہے انگلش کی بھی، لیکن اللہ کا قرآن بھی ساتھ میں پڑھا کرو۔ کیا سمجھے آپ؟ کیا کہا ہے انہوں نے؟ حضرت آدم آگ تو لے آئے، پہاڑ پر مار دی، پھر اس آگ کو لے کر پھر چھوڑ کر کے آئے۔ جب سے آگ تو بنی لیکن کتنی گہری آگ ہے، غور کرنا۔ جہنم کی آگ ہمارے جسم کو پیارے نہیں، اللہ اکبر، یہ نازک سے جسم ہے، سہ نہیں سکتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوگا۔ اور میرے بھائی اپنے جسم کو بچا لے، محفوظ کر لے۔ اے امت مسلمہ کی بیٹیوں، تم سے بھی کہنا چاہوں گا، تمہارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، یاد رکھے شوہر کی تربیت بھی تمہیں کرنی ہے، شوہر کے بارے میں تمہیں بتانا ہے۔ اگر آپ ڈیمانڈ زیادہ کریں گی تو وہ رشتہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد دل میں جو تمنا ہے، دعائیں ہیں، چہرے کی برکت سے مانگنے سے پہلے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اس کا نام دنیا ہے؟ ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے بتاؤ، کیا یہ کہا؟ رب تو قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ رب تو قرآن میں کہتا ہے وَاخْفِضْ فِي مَشِيكَ وَلَا تَنظُرْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ کہاں ہے مومن؟ رب تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن عظیم کی مقدس دیکھیے، قرآن عظیم میں کیا کہتا ہے؟ میرا رب قرآن پاک میں کہتا ہے او لوگوں، اللہ اکبر، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے بچوں کو کہو نمازیں پڑھیں، اپنے بچوں کو کہو اچھائی کا پیغام دو، برائی کے پیغام سے محفوظ رکھو۔ کیا ہم نے کیا ایسا؟ گدھوں کی طرح مت چھوڑو، ولا تشعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، ایسے مت چھوڑو۔ مگر بتائیے آج انسان کے حالات، انسان کا دل تو غفلت میں آ چکا ہے،
انسان کی زندگی تو بدل چکی ہے. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. انسان تو غفلت میں کیوں ہے؟ جانتا ہے جو غفلت میں انسان ہے نا اس کی زندگی جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تشبیہ کس چیز سے دی؟ وہ جانور نہیں ہے, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. انسان اپنی زندگی میں بہتر بنا لے, اپنی زبان کو ذکر اللہ سے لبریز کر لے, خشیت الہی کا خوف اپنے دل میں بنا لے, جانتے اپنے دماغ کو ٹھنڈا, دل کو وسیع کر لے تاکہ اللہ تیرے جسم کو راحت عطا فرما دے. اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے تربیت کرنی ہوگی. میں کہہ رہا تھا اے امت کی خواتین, تم بھی اپنے شوہروں کا ڈیمانڈ زیادہ نہ کیا کرو تاکہ وہ اس کا حرام اور حلال کی تمیز کو بھول جائے. اپنی زندگی کو بہتر بناؤ, تم بھی ان کے لیے اچھی زندگی گزارو. ایسا نہ ہوا کرے کہ ان سے ڈیمانڈ زیادہ کیا کرو جس کی وجہ سے حرام حلال کی تمیز بھول گئے. یہ تیسری چیز میں نے کہی تھی, ایک تو زبان اور ایک دل, اور تیسری چیز ہو گئی رزق حرام. یاد رکھیں رزق حرام اگر لقمہ کھا رہے ہو تو تم گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے, گناہ کی طرف راغب ہو جاؤ گے. اور یہ میلاد مصطفیٰ کا اشارہ نہیں ہے, نہ ہی کنایا سے بات ملتی ہے. بات تو یہ ملتی ہے اے انسان اپنی زندگی کو اچھا بنا لے, اپنے آپ کو نمازی بنا لے, مسجدوں کا غازی بنا دے, بیت اللہ کا حاجی بنا دے, میدانوں کا مجاہد بنا دے. لیکن مجاہد ٹیویوں کا بن گیا, مجاہد موبائلوں کا بن گیا ہے. مجاہد کس چیز کا بنا؟ دنیا کے امور پر رہنے کے بعد ایک دوسرے کی بیٹی کو تکنے کا بن گیا ہے. تمام اشیاء کی چیزوں کو تو نے چھوڑ دیا, اپنی زندگی کے انقلاب کو تو نے کر دیا ہے. مصطفیٰ کے دامن کی بات کرتا ہے, سنتوں کی بات کرتا ہے, نمازوں کا تجھے پتہ نہیں, روزوں کا تجھے پتہ نہیں, فوقیتوں کا تجھے پتہ نہیں, اصول قرآن کا تجھے پتہ نہیں, قرآن و حدیث کا تجھے پتہ نہیں. کیا مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا تھا آقا کریم کے بارے میں؟ رب قدیر خود کہتا ہے اے محبوب واقعی جو تیرا ہو گیا گویا کہ وہ میرا ہو گیا ہے. کیسے ہو گیا؟ رب ارشاد فرماتا ہے وہ ایسا ہو گیا کہ محبوب حقیقت میں جنت میری تو ہے, جنت میری, مالک تو ہے, کوثر میرا, ساقی تو ہے, بات میری, زبان تیری ہے, کتاب میری, عطا تیری ہے, ربوبیت میری, سارے نبیوں کے آگے امامت تیری ہے. اور کل محبوب قدرت میری ہے, تقسیم تیری ہے, تقدیر میری ہے, ترجیح تیری ہے. اور کل میدان محشر میں یہ غلامان مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرنا یہ تیرا کام ہے, جنت دلانا خدا کا کام. لیکن زندگی میں انقلاب والا پریشانی ہے نہیں, غفلت میں زندگی گزار رہا. کیا غفلت کے لیے بھیجا اللہ نے؟ کیا زندگی کو تردد کے ساتھ گزارنے کے لیے بھیجا؟ اچھا یہ بتائیے, آج انسان بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے تو میں نے کیا کہا مسجدوں میں تلاش کر رہا ہے؟ نہیں, کیا تلاش کر رہا ہے؟ حالانکہ رب قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میں نے سمندر کی موجوں کی طغیانی کو بھی بے جوڑا نہیں بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ پریشانی کیسی؟ میں نے شجر کے پتوں کو بے جوڑا نہیں بنایا. سبحان اللہ. میں نے کسی چیز کو بے جوڑا نہیں بنایا. اب بتائیے پھر پریشان کیوں ہے؟ نہیں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. مگر مجھے بتائیے کون پریشان ہے کہ نہیں؟ اچھا منی راتری بتاؤ پریشان ہے کہ نہیں؟ ارے مجھے پتا ہے نظریں ادھر ہے, ہمیں بھی سمجھو. سبحان اللہ. وہ والا کیا بے جوڑا رب نے جب نہیں بنایا تو آپ بتائیے انسان کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ دل پر سکینہ نہیں ہے, دل پر قرار نہیں ہے. جو نبی نے بتایا وہ کرتے رہیے. تو نہ نبی کے اخلاق سے نہ امام حسین کے سجدے سے ہم اتفاق رکھتے ہیں. بظاہر کہتے ہیں لیکن دل سے ہم اتفاق نہیں رکھ رہے ہیں. ان کی پیروی کریں, ان کی اطاعت کریں. جب ان کی اطاعت و پیروی کریں گے نا تو اللہ بے قرار دلوں کو قرار عطا فرما دے گا. کیا عطا فرما دے گا؟ بے قرار دلوں کو قرار تبھی ملے گا جب آپ ایسی زندگی کو گزار لیں گے اور حکومتیں ہو, دولت ہو, سب سے ہو جائیں, لیکن جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاتا ہے نا صحیح معنوں میں اللہ ان کی زندگیوں میں انقلاب کو پیدا کرتا ہے. انقلاب کب ملے گا؟ تبھی ملے گا جب اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کی اطاعت اور قرآن حدیث کا اپنے آپ کو مصداق بنا لو گے. اگر مصداق نہیں بنایا تو یاد رکھنا پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور مصداق کیسے بنے گا؟ سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن سے پتہ چلے گا یہ وہ کتاب ہے. یعنی پڑھنے سے پہلے شک کو دور کر لو. مومن ہونا چاہتے ہو تو کیا الذین یؤمنون بالغیب, مومن بننا چاہتے ہو تو غیب پر ایمان بھی لاؤ. ویقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا ہے. قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟
امام ذہبی، امام نصفی، امام قرطبی، ملا حاکم، علامہ ابن جوزی، امام زرقانی کا ایک پیغام ہے کہ قائم کرنے سے مطلب یہ خود بھی پڑھے، گھر والی بھی پڑھے، تمہارے بچے بھی نمازی ہو، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اور چلیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی نعمتوں کو بانٹو جو اللہ نے دی، ہم چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے نام پر لٹاؤ، اس لیے کہ مصطفیٰ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں تم نے رب کے نام پر جو لٹایا میں قسم کھا کر کے بتاتا ہوں تمہاری دولت کم نہیں ہوگی۔ اور روایت میں یہ جملہ آتا ہے، بس یہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ حضور سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں جسے عادت ہو جائے کھلانے کی تو وہ سمجھتا ہے وہ کھانے میں مزہ نہیں ہے جو کھلانے میں مزہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن پر اور اس سے پہلی آیتوں سورتوں پر، قرآن پر، دوسری کتابوں پر ایمان لاؤ۔ لا یؤمنون کیا کہا؟ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ اتنا کچھ بتا دیا مولانا، ہمیں کیا فائدہ؟ فائدہ اولئک علی ھدی من ربہم، میں نے جو کہا ان پر اگر عمل کر لیا اولئک علی ھدی من ربہم، حضرت آقا کریم کی زبان پر امام حسین کے دل پر جو اس 20 میں نے تقریر کی عمل کر لیا اولئک علی ھدی من ربہم، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور اللہ ایسے لوگوں کو کامیاب کر دیتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو رب العالمین معاف فرمائے، پہلے مجھے بعدہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں میں بہار عطا فرمائے، امت مسلمہ کو دوام عطا فرمائے، سرخروئی عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو علماء کرام کو بالخصوص سید صاحب کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی، بڑی آپ کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آخر جملہ وآخر دعوانا الحمدللہ، استغفر اللہ الا باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے، چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پیچھے، اور ایک میں ہی تو نہیں سید ابرار کے پیچھے، یہ سارا زمانہ ہے میرے سرکار کے پیچھے۔